الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور آج محرم کی 2 ہے۔ اکثر مقامات پر محرم کی نسبت سے بیانات درس ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال ہم اپنا رکا ہوا سبق ہی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو محرم پر مستقل درس آ جائیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا، اور ویسے بھی
اپنے اپنے مقامات پر محرم کے حوالے سے تو بیانات ہو ہی رہے ہیں اور بڑے قابل لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال اس لیے ہم نے جو سبق جہاں روکا تھا وہیں سے پڑھیں گے، اللہ نے پھر کبھی زندگی دی، موقع رہا تو پھر کبھی محرم پر بات کریں گے انشاءاللہ، یا ضرورت سمجھیں گے تو کریں گے، باقی وہی ہوگا جو منظور خدا ہو۔ سبق ہم قصص الانبیاء کا پڑھ رہے تھے، علیہم الصلاۃ والسلام، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو میں دوہرا رہا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک ایمان والے کا ذکر فرمایا ہے اس زمانے کے، جو آل فرعون میں سے تھے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب حق تو بالکل ان لوگوں پر واضح ہو گیا تھا، اب ماننے والے ایک طرف اور نہ ماننے والے دوسری طرف۔ فرعون کی قوم میں جو لوگ ایمان لائے ان میں یہ شخصیت تھی جن کا تھوڑا سا تذکرہ میں نے گزشتہ جمعہ پڑھا تھا، چونکہ وہ اسی باب میں ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا لیا تھا۔ ظاہر بات ہے وہ موقع ایسا تھا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان ایسے موقعوں پر ایسے حضرات کو اجازت دیتا ہے۔ اور میں نے عرض یہ کیا تھا کہ قرآن پاک میں سورۃ مومن میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی ایک تقریر کو بیان فرمایا، اور قرآن پاک کی روشنی میں ہی علماء نے ان کی تقریر کو لکھا ہے، اور وہ اچھی لمبی تقریر ہے، اور بالکل انہوں نے یعنی فرعون کے سامنے اور اس کے لوگوں کے سامنے بالکل حق کو اور نکھیر کر بیان کیا۔ یعنی پہلے تو وہ سب دیکھ ہی چکے تھے، اب یہ بھی بیان فرما رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، جو ان کے بس میں تھا وہ انہوں نے کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلے انہوں نے اپنے عقیدے کو چھپایا ہوا تھا، لیکن جب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا مشورہ کیا تو اس موقع پر ان سے رہا نہ گیا، پھر انہوں نے اپنے عقیدے کو کھل کے ظاہر کر دیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی اس تقریر کو بیان فرمایا، جو میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ مومن کو سورۃ مومن کہتے ہی اس لیے ہیں کہ ان میں اس سورت میں ان کا واقعہ ہے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ قرآن پاک میں بس اس ایک مقام پر ان کا تذکرہ ہے۔ کچھ علماء نے ایک اور رائے بھی ظاہر کی ہے کہ نہیں، اختصار کے ساتھ ایک اور جگہ بھی ہے، ان کی تقریر تفصیل کے ساتھ اس مقام پر ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جہاں اس زمانے میں فرعون جیسے
حامان جیسے، قارون جیسے لوگ تھے، تو اس زمانے میں ایسی شخصیتیں بھی تھیں اور پھر انہی میں سے اٹھے. تو بہرحال وہی سبق ہم آگے پڑھیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا، جہاں روکا تھا. اس موقع پر جو باتیں ان خدا کے نیک بندے نے ان کو سمجھائیں، انہی باتوں کے سلسلے کو تھوڑا سا آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. انہوں نے فرمایا تھا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا. انہوں نے فرمایا تھا کہ اے قوم، آج تمہیں حکومت ملی ہوئی ہے، آج تمہارا راج ہے اس زمین پر، لیکن اس پر اتراؤ نہیں، اس پر گھمنڈ نہیں کرو. اگر اللہ کا قہر آ گیا ہم پر تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا. اگر وہ قہر خدا کا ہم پر آ گیا اور اللہ کی پکڑ آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو یہ حکومت، یہ سلطنت ساری دھری کی دھری رہ جائے. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. فرعون کہنے لگا، علماء نے لکھا ہے ان محترم کی بات کو کاٹ کر فرعون نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو وہی رائے بتاؤں گا جس رائے کو میں صحیح سمجھوں گا، اور میں جو راستہ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں وہ بالکل صحیح راستہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اچھا آپ دیکھ لیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی راہ کے بارے میں یہ کیا ظاہر کر رہا ہے، اور خود اپنی جو رائے وہ لوگوں کو اور راہ بتا رہا ہے یا دکھا رہا ہے یا سمجھا رہا ہے، اس کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. محترم کی بات کو کاٹتے ہوئے کہتا ہے میں آپ لوگوں کو وہی رائے دوں گا جس سے میں بالکل صحیح سمجھوں گا، اور میں جو راستہ آپ کو دکھا رہا ہوں وہ بالکل صحیح راستہ ہے. اللہ معاف فرمائے. یعنی معنی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں، یہ اللہ معاف فرمائے غلط راستہ ہے، نعوذ باللہ. اور وہ جو خود کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اور خود کہتا تھا میں تو اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا، کہ کوئی اور خدا بھی ہے، نعوذ باللہ. نقل کفر نباشد. اچھا یہ صحیح راستہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کو پیش کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے. اللہ معاف فرمائے حضرت کی راہ کے بارے میں اس کا کیا اظہار، اور خود بت پجواتا تھا، وہ صحیح راہ، اس کو صحیح راستہ کہہ رہا ہے. کسی درس میں نے قریب ہی میں عرض کیا تھا کہ ہندوستان میں مفتی ساجد قریشی صاحب ہیں، وہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ ایک ہوتی ہے کم فہمی اور ایک ہوتی ہے کج فہمی. حضرت فرماتے تھے دنیا میں کم فہمیوں کے علاج ہیں، کج فہمیوں کے علاج نہیں. کم فہم تو علاج ہے بھئی، ایک شے کا پتہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، آپ پتہ کر لیے یا آپ کو پتہ دے دیا گیا تو کم فہمی ختم ہو گئی. لیکن ایک کج فہمی ہے، فہمی الٹی ہے، سوچ ہی الٹی ہے، اس کے علاج نہیں ہے. آپ کو کوئی یوں کہے نہیں ہے تو نہیں ہو، اور یہ خطرناک مسئلہ ہے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ. ان محترم نے، فرعون نے تو بات اپنی پوری کر لی، ان محترم نے آگے فرمایا وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ
انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. انہوں نے اپنی بات کو آگے جاری رکھا، فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اے قوم کہ کہیں تمہارے اوپر بھی ویسے ہی عذاب نہ آ جائیں جیسے پہلے لوگوں پر آئے تھے. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وقال الذی آمن یا قوم. اللہ نے فرمایا وہ شخصیت جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا تھا، انہوں نے کہا اے قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے اوپر بھی کہیں ویسا عذاب نہ آ جائے جیسے پہلے لوگوں پر آیا تھا، پہلی جماعتوں کا جو حال ہوا کہیں تمہارا بھی وہی نہ ہو. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال محترم نے بیان فرمائی، قوم عاد سمود کی مثالیں بیان فرمائی، اور فرمایا کہ جو ان کے بعد لوگ گزرے ان کی مثال فرمایا دیکھ لو، خیال کر لو، سوچ لو. اور ساتھ ہی میں فرمایا کہ جس پاک ذات کو اللہ کہتے ہیں وہ اللہ وہ ذات ہے، وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتی، کہ جو کچھ کرتے ہیں ہم خود کرتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، یہ ایک عجیب جملہ ہے جو محترم نے فرمایا. اور خود قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ نے فرمایا ہم ظالم نہیں ہیں، جو کچھ کرتے ہو تم خود کرتے ہو. بہرحال اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی صحیح فہم نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کج فہمیوں سے محفوظ فرمائے. ابھی یعنی آپ دیکھ لیں کہ محترم نے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، ہر لحاظ سے جو ان کے بس میں تھا اپنے لحاظ سے سمجھا رہے ہیں ان کو. لیکن بہرحال وہ اچھا ایک اور بھی چیز ہے کہ ان محترم کے تو بس میں جو تھا وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا نصیب فرمائے. لیکن وہ جو سامنے والے تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں نہیں مانا، جنہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھ کے بھی نہیں مانا، جنہوں نے حضرت ہارون کی باتیں سن کر بھی نہیں مانا. اچھا حضرت موسیٰ کے کتنے معجزات آنکھوں سے دیکھے، اور پھر وہ آیت جس کا درس غالباً گزشتہ سے پوستہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. اور پھر خود اللہ نے فرمایا آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. اس کے باوجود نہیں مانے، تو جب وہاں نہیں مان رہے ہیں تو یہاں کیا ماننا تھا. لیکن بہرحال جو سبق سمجھ میں آتا ہے، آپ کا اور ہمارا کام سامنے والے کو سمجھانا یا بتانا ہے، اس کو منوانا نہیں. مانے گا یا نہیں مانے گا وہ اس کے مرضی ہے. آپ نے اور ہم نے ایک پیغام پہنچانا ہے یا اس کو سمجھانا ہے جو ہمارے پاس میں ہے. اصول سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں ہم سوچیں گے کہ یار یہ پتہ نہیں یہ بھائی وہ جانے اس کا کام. آپ نے اور ہمارا کام کیا ہے؟ بتانا اور سمجھانا. خود قرآن پاک میں ہے وما علینا الا البلاغ بس آپ نے ہم نے سمجھانا ہے، بھائی ان کو سمجھا دو، باقی مانے نہ مانے اس پہ چھوڑ. اچھا ایک بات مجھے یاد آئی اسی ضمن میں، چلتے چلتے وہ بھی عرض کر دوں، اور ایک رکا ہوا قرض ہے وہ بھی چکاتا جاؤں انشاءاللہ. حالانکہ وقت سمٹتا جا رہا ہے، لیکن بہرحال اب کیا کریں، کئی وہ قرض اتارنے تو پڑتے ہی ہیں. آخر میں تھوڑا سا وقت میں لوں گا، پھر اگلی بات کروں گا انشاءاللہ. یہ جن نیک دل انسان کا تذکرہ قرآن پاک میں اس مقام پر ہے، وقال رجل مؤمن. شاید میں نے گزشتہ درس میں عرض اتنا کیا تھا، نہ کیا ہو تو ابھی دوہرا دیتا ہوں، اگر کیا ہوگا تو چلیں. قرآن پاک میں
ان کا نام نہیں ہے. علماء نے بھی یہی لکھا ہے، بلکہ آپ کے ملک کے سب سے بڑے مفتی نے بھی یہی لکھا ہے کہ ان کا نام قرآن میں نہیں. کتابوں میں آتا ہے اور غالباً 3 اقوال ملتے ہیں ان کے نام کے بارے میں، 1 2 3. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا کیا نام تھا. بعض اکابر نے ایک کو لیا، بعض نے دوسرے کو لیا، بعض نے جو ہے ایک تیسرے نام کو زیادہ ترجیح دی. بہرحال اللہ بہتر جانتے ہیں. قرآن پاک میں ان کا نام نہیں ہے. اللہ کی شان ہے، ورنہ کوئی تعجب کی بات نہیں. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال یا اشکال آئے تو صاحب قصص الانبیاء نے تو لکھا ہے کہ بالکل جس طرح یہاں حضرت موسیٰ کے واقعات میں ان کا واقعہ بلکہ پوری ان کی تقریر ہے، لیکن ان کا نام نہیں، تو کوئی حیرانگی یا تعجب کی بات نہیں. قرآن پاک میں تو حضرت خضر علیہ السلام جیسی شخصیت کا بھی واقعہ ہے، اور وہ بھی صرف حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے، اور پورا مفصل واقعہ ہے اور بڑا شاندار واقعہ ہے. لیکن قرآن میں محترم کا نام ہے؟ بولو، حضرت خضر کا نام کہاں ہے؟ نام تو نہیں. اللہ کی مرضی، اللہ کا کلام ہے، اللہ نہ لے نہ لے. خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جن محترم کی یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں جہاں ان کا ذکر ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اتنا تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آل فرعون میں سے تھے. اچھا، قرآن پاک میں اسی مقام پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا رہا، اور بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ معاف فرمائے فرعون اور فرعونیوں نے قتل کا مشورہ کیا، تب پھر انہوں نے اپنے عقیدے کو ظاہر فرمایا. جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہاں تک تو مسئلہ بڑا واضح ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. دیکھیں، بڑی پرانی بات ہے، آج سے کوئی لگ بھگ 25 سال پہلے کی، سن 1995 کا قصہ ہے. سلطان العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تب حیات تھے. یہ افریقہ کا قصہ ہے. افریقہ میں ایک صاحب نے مناظرہ کیا اہل سنت سے، اور اہل سنت کی طرف سے جو مناظر تھے وہ مناظر تھے ہی علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بڑے لوگ وہاں اکٹھے ہوئے. ویسے بھی قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ محتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت فرمایا کرتے تھے اصلاحی جلسے کا عنوان لگا دو تو کوئی نہیں آئے گا، مناظرے کا عنوان لگا دو تو سارے آ جائیں گے. کیونکہ آپ کو اور ہم لوگوں کو جھگڑوں سے دلچسپی ہے نا. حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مناظرہ جھگڑا ہی ہے، بھلے علمی ہو، جھگڑے کا دوسرا نام ہی تو ہے، اگرچہ علمی صحیح. اس لیے مناظرے کا نام اگر کہیں اشتہار لگا دیں، پھر دیکھیں لوگوں کو سوچ میں آدمی ہوگا بٹھائیں کہاں ان لوگوں کو. تو بات عرض کر رہا تھا، ذرا دیکھیں آپ، وہاں جو مناظر صاحب آئے، اچھا وہ مناظرہ اہل سنت اور شیعہ میں ہوا تھا، اور یہ بھی تاریخی بات ہے کہ یعنی گفتگو اور مناظرے کا مشورہ اور رائے بھی انہوں نے ہی دی تھی کہ ہم تبادلہ خیال کر لیں. تو علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا گیا تو حضرت نے فرمایا اہلاً سہلاً. بلکہ وہ تو اب اس دنیا سے چلے گئے، جانا تو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال. جانا تو سب ہے، لیکن کچھ حضرات ایسے چلے جاتے ہیں ان کے نقش تا حیات بلکہ ساری زندگی دنیا میں ان کے نقش کی یادیں رہتی ہیں. وہ اب تو چلے گئے. اللہ تعالی شیخ العرب والعجم ہے نا، حضرت شیخ محمد مکی صاحب دامت برکاتہم. مجھے یاد ہے حضرت نے ایک دفعہ امام کعبہ کی موجودگی میں فرمایا تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ ایسے ہیرے اہل سنت کو دیے ہیں، مراد علامہ صاحب تھے رحمت اللہ علیہ. فرمایا یہ اللہ نے ایسے ہیرے دیے ہیں اہل سنت کو کہ ہر وقت ہر مسئلے پہ بات کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے نہیں جی ٹھیک ہے میں پہلے سوچ لوں.
ان لوگوں نے رابطہ کیا کہ ایک شیعہ صاحب تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا اہلن سہلن. یہ قصہ افریقہ کا ہے. حضرت وہاں تشریف لے گئے. قصہ مختصر کروں جو بات کر رہا تھا. اچھا جب بات ہوئی تو جو شیعہ مناظر تھے نا, ان صاحب نے مسئلہ زیر بحث تھا تقیہ. ان کا ایک مسئلہ ہے نا شیعوں کا, تقیہ بڑی کاف کے ساتھ. دھوکہ مت کھا جانا کہ کیونکہ ہم لوگوں کو دیکھ لو سامنے اگر کوئی شبہ ہو, اس لیے یہ نہ ہو کہ تقیہ یہ موٹی بڑی کاف کے نقطوں والی کے ساتھ لکھا جاتا. وہ اس پر ہی تبادلہ خیال انہوں نے کرنا تھا. جو شیعہ مناظر تھے انہوں نے سب سے پہلے جب بات شروع ہوئی تو انہی کی مثال دی. انہوں نے کہا ہمارا یہ مسئلہ کوئی قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں. بھائی وہ کیوں؟ کہنے لگے قرآن خود کہتا ہے کہ قال رجل مؤمن من آل فرعون, جو آل فرعون کے مومن تھے, یکتم ایمانہ, انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہی تو تھا. جو آل فرعون کے مومن تھے انہوں نے اپنے عقیدے اور ایمان کو چھپایا ہوا تھا, وہ تقیہ ہی تو تھا, اور کیا تھا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا خیر, وہاں الحمدللہ علامہ خالد محمود صاحب موجود تھے. علامہ خالد محمود صاحب نے ان کی کوئی دال گلنے نہیں دی, لیکن وہ بہرحال عموماً مناظرے کا جو آخری انجام ہوتا ہے نا, وہ ہوتا یہی ہے کہ جھگڑے کی نظر ہو جاتا. آخر میں ایک عبارت پڑھی گئی, آخر میں علامہ خالد محمود صاحب نے ایک عبارت پڑھی تو اسی پر سارے جو ناظرین تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا بس جی مناظرہ اب بند کریں, کیونکہ سامنے والے صاحب کے حوالے سے توقع یہ تھی کہ وہ شاید کوئی تعویل کریں گے. تو جو عبارت پڑھی گئی انہوں نے اس کی تصدیق کر دی, تو اسی پہ ہنگامہ ہو گیا. تو بہرحال خیر کہنے کا مقصد یہ تھا, اب وہ لمبے قصے ہیں. وہ جو آخر کی عبارت پڑھی گئی تھی نا, وہ انہی صاحب کی تھی جنہیں دنیا خمینی کہتی, اور بسا اوقات ان کی تو تعریف میں بھی آپ اور ہم بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے, آپ تو خیر چلیں, آپ تو جب وہ آن جہانی ہوئے تھے نا, مجھے آج بھی یاد ہے ایک مولوی صاحب نے بیان دیا تھا. انہوں نے کہا مجھے ایسا لگا ہے جیسے میرا باپ فوت ہو گیا ہے. کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال کسی کی تعریف میں اس طرح کے مبالغے مناسب نہیں ہوتے. وہ انہی صاحب کی عبارت تھی جس پر وہ شور اٹھا. بہرحال وہ ایک لمبا قصہ ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, قرآن پاک میں جہاں جن کے بات ابھی میں نے عرض کی کہ قرآن ان کی تقریر کو بیان کرتا ہے, رجل مؤمن, رجل مؤمن کے دیکھیں انہوں نے جو باتیں فرعون کے آگے رکھی. اچھا یہ بات بھی عرض کر دوں کہیں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ گرے نہ لگ جائے کہ جو شیعہ مناظر نے یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے تقیہ ہی تو کیا ہوا تھا اس لیے ہمارا مسئلہ قرآن سے ثابت ہو گیا. علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا کیسے ثابت ہو گیا بھائی؟ بات یہ ہے کہ پہلے انہوں نے اپنا عقیدہ چھپایا رہا جب جان پر آئی, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد یہ جو اتنی لمبی وہ تقریر کر رہے تھے, یہ تقیہ ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ اب جو اتنی لمبی انہوں نے تقریر کی ہے تو بات چھپی کہاں رہی ہے؟ انہوں نے تو 2 اور 2 4 کی طرف بات کو واضح کر دیا ہے. جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قال رجل مؤمن من آل فرعون, اس حوالے سے جو وہ مناظرہ کیا گیا, ہمارے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ یادگار مناظرہ تقریباً 60 صفحات میں وہ چھپا تھا اس زمانے میں, 3 صفحے اوپر تھے 60, سن 1995 کی یہ بات. اس میں ایسے ایسے نکات ہیں, ایسے ایسے اصول ہیں, وہ پہلے الگ کتابی صورت میں چھپا تھا, اب ظاہر ہے وہ اب کہاں ملے گا. چلتے چلتے اسی کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں. ایک عالم نے میرے ذمہ یہ کام لگایا تو چلے وہی میں نے عرض کیا, وہ قرض بھی تھوڑا سا اتار دیں.
علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ایک بات بیان فرمائی تھی، وہ سنیں۔ آپ کے ملک میں مایہ ناز عالم گزرے قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا جب آخری وقت آیا تھا، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس موقع پر قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل ایسی دو موٹی موٹی جلدیں علامہ خالد محمود صاحب کے دامن میں ڈالی، اور حضرت نے فرمایا تھا کہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں یہاں صحابہ کے خلاف زبانیں بڑی بے دردی سے چلیں، اور ایک قرض تھا جو ہمارے ذمے تھا کہ ہم نے وہ اتارنا ہے، لیکن اب میرا تو آخری سفر ہے، مجھے موقع نہیں ملا، اب مجھے چلنا ہے، لیکن میں وہ قرض آپ کے حوالے کر کے دے رہا ہوں کہ آپ وہ قرض ادا کر دیجیے گا۔ مانا یہ تھا وہ دو کتابیں تھیں ان کی طرف سے، اس کا جواب لکھنے کی فرمائش کر رہے تھے قاضی صاحب مرحوم۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا جب وہ کتابیں دیکھی تو اتنی دو بڑی بڑی جلدیں، فرمایا مجھے خیال آیا کہ میں اپنی کتابوں پہ کام مشکل سے کر پا رہا ہوں تو پھر اس کے لیے وقت نہیں نکل پاتا، تو یہ فرمایا پھر قاضی صاحب مرحوم کے چہرے کی طرف دیکھا تو دل نے ایک خیال دیا کہ سفر آخرت پہ جانے والے مسافر کو نہ نہیں کرنا چاہیے، تو فرمایا میں نے وہ لے لی۔ آج وہ خود بھی چلے گئے، اللہ تعالیٰ اور کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں، وہ قرض ان دو جلدوں کی صورت میں پورا کر کے چلے گئے۔ یہ 1100 صفحات کا ذخیرہ ہے، یہ قاضی صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان کو حضرت نے پورا کیا، 1100 صفحات کا یہ ذخیرہ ہے۔ اور علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، حضرت نے فرمایا تھا ان کا کوئی اعتراض ہو اور اس کا جواب اس میں ہم نے نہ لکھا ہو وہ بتاؤ۔ آپ ہوں دنیا کے جس کونے تک یہ آواز جائے، میں ان سے عرض کروں گا اس کتاب کو خرید کے اپنے پاس رکھیں، خاص کر ممبر اور محراب کے جو وارث ہیں ان کو تو رکھنا ہی چاہیے، تاکہ خدا نہ کرے۔ اب جیسے دیکھیں ہم سبق پڑھ رہے ہیں وقال رجل مؤمن من آل فرعون کا، کوئی کسی موقع پر اگر یہ بات کہہ دے کہ جی انہوں نے تقیہ ہی تو کیا ہوا تھا، ہم کر لیں تو کیا جرم ہے، اس کا جواب اس میں موجود ہے۔ کیسے؟ میں نے عرض کیا نا وہ جو مناظرہ ہوا تھا افریقہ میں، کتنے صفحات میں چھپا تھا ابھی بتایا؟ 63۔ وہ اس زمانے میں الگ کتابی صورت میں رسالے کی صورت میں چھپا تھا۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ کتاب لکھ رہے تھے، اس کی دوسری جلد اچھا ایک یہ بھی ایک بڑی تاریخ ہے اس کی، جب علامہ صاحب نے اس کی یہ پہلی جلد لکھی تھی نا، اب وہ ہے نہیں، ان کی یادیں رہ جاتی ہیں، انہوں نے جب یہ پہلی جلد لکھی تھی تو لوگ تقاضا کر رہے تھے کہ حضرت دوسری بھی لکھیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، انتظار کرتے ہیں ان کی طرف سے کوئی جواب آ جائے تو پھر دوسری جلد میں ہی جواب الجواب بھی لکھ دوں گا، میں نہیں رہوں گا تو کون لکھے گا؟ 10 سال تک علامہ صاحب نے انتظار کیا۔ کتنا؟ فرمایا 10 سال جب ہو گئے تو حضرت نے فرمایا آپ دوسری جلد لکھ دیتا ہوں، میرے حال میں آپ کیا اب انتظار کریں، 10 سال تھوڑا انتظار ہے، کوئی جواب آیا؟ اچھا جب یہ جو عرض کرا تھا، جب دوسری جلد لکھنے لگے تو حضرت کو کسی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دیں، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مشورہ دیا کہ حضرت وہ جو افریقہ میں قال رجل مؤمن من آل فرعون کے مسئلے میں آپ کا مناظرہ ہوا تھا، اگر وہ بھی آپ اس میں شامل کر دیں تو اہل سنت کے لیے یادگار رہے گی، اور وہ رسالہ تو اب ملتا نہیں لیکن اس صورت میں وہ مدون ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا، اس کو پھر نظر ثانی فرمائی، اور اب وہ پورا مناظرہ اس کی دوسری جلد میں بھی آ گیا ہے، آخر کے حصے میں، جو قال رجل مؤمن من آل فرعون، جو شیعہ مناظر صاحب نے وہ دلیل پیش کی تھی نا کہ تقیہ اگر ہم کرتے ہیں تو کون سا گناہ، انہوں نے بھی تو کیا تھا، تو وہ جو مناظرہ ہوا تھا وہ پورے کا پورا اس میں آ گیا ہے، پورا ایک چیز۔
دوسری چیز، آج کچھ فیصلے ہم لوگ نہیں کر پاتے. ہم لوگوں سے مراد ہمارے احباب، واللہ عالم، ان کی اپنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، ہمیں نہیں پتا. جو جس میز پر بیٹھا ہوتا ہے اس میز کے حالات کو وہ ہم سے بہتر جانتا ہے، اس لیے ہمیں نہیں پتا ان کو کیسی مجبوریاں. ہمارا تو جذبہ یہ کہتا ہے کہ ویسے ہی فیصلے ہونے چاہیے جیسے ہمارے دل چاہتے ہیں، لیکن نہیں ہو پاتے. صحیح بات ہے یا نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا جو ملک ہے یہ کس بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا؟ اسلامی قانون آ گیا؟ بولو تو صحیح. کتنے سال ہو گئے؟ ہمارا اور آپ کا دل کیا چاہتا ہے، آئے یا نہ آئے؟ تو کبھی جو حضرات ہوتے ہیں اس میز پر وہ اپنے عذر بیان کرتے ہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا. البتہ آج کچھ فیصلہ ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں، بڑے بڑے احباب نہیں کر پا رہے ہیں، حکومتوں کے میز پر ہیں لیکن نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اللہ بہتر جانتے ہیں، واللہ عالم. کسی کی نیتوں پر ہم کیا حملے کریں، کیا پتا ان کے بس میں ہے یا نہیں. ہم تو کہتے ہیں ہے، کیا پتا نہ ہو، اللہ بہتر جانتے ہیں. کہ آپ اور ہم ساری باتیں تو نہیں جانتے. صحیح بات ہے یا سب کچھ جانتے ہیں؟ بولو تو صحیح. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو مسئلہ اٹکا ہوا ہے نا کئی سالوں سے، وہ بڑا اہم ہے. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب، یہ حضرت نے یہ بات خود مجھ سے فرمائی تھی. فرمایا کہ آج احباب فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں، ممکن ہے کچھ مجبوریاں ان کے آڑے ہوں، لیکن فرمایا میں نے اس کتاب میں تجلیات آفتاب اس کا نام ہے، فرمایا میں نے اس کتاب میں ایسے ایسے اصول لکھ کر دے دیے ہیں کہ آج یہ احباب نہیں کر رہے ہیں یا بیچارے نہیں کر پا رہے ہیں، تو میں نے ایسے اصول اس میں لکھ دیے ہیں کہ آئندہ آنے والی ہمارے نسلیں ان اصولوں کو سامنے رکھ کے وہ فیصلے کر سکتی ہیں. نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ آج فرمایا یہ نہیں کر پا رہے ہیں، جس وجہ سے بھی نہیں کر پا رہے ہیں اللہ بہتر جانے، لیکن فرمایا آنے والوں کے لیے ہم نے اس میں ایسے اصول لکھ دیے ہیں، انہی اصولوں کو سامنے رکھ کے وہ اتنے بڑے رکے ہوئے مسئلے کا فیصلہ کر لیں گے. اور یہ یاد رکھیں ایسا تاریخ میں ہوا ہے پہلے بھی کہ ایک بات پچھلے زمانے کے اگر کوئی مسلمان کسی مجبوری کے تحت نہیں کر سکے تو اس زمانے کے اکابر وہ اصول لکھ کر دے گئے، بعد میں آنے والی مسلمان نسلوں نے انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر نئے فیصلے کیے ہیں. اس لیے آپ ہوں، آپ تو خیر بہرحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہو تو ضرور پڑھیں، ہم منع تو نہیں کر سکتے، ضرور ہمت کریں. اور کل میں نے ایک دوست کو یہاں ایک کتاب دی، وہ انہوں نے مجھ سے مانگی، میں نے ان کو دی. میں نے ان کو ایک مشورہ دیا، شاید میں نے وہ آپ کو بھی دیا ہو، مجھے نہیں یاد. اتنی موٹی کتاب ایک دن میں کوئی پڑھ سکتا ہے؟ بولو. 1100 صفحے کی کتاب ہے، یہ نہیں پڑھ سکتے. میں نے کل یہاں ایک لطیفہ سنایا، میں نے کہا ایک کتاب ہے آپ کے ملک سے چھپی ہے، وہ جب میں نے پڑھنی شروع کی نا تو میرے جو بڑا چیوں میں ہے نا، بڑا چیوں میں یہ ابھی پیدا ہونے والا تھا، ہوا نہیں تھا، شاید مہینہ 2-3 رہتے ہوں گے یا 2 رہتے ہوں گے. جب وہ کتاب میں نے ختم کی تب وہ ماشاءاللہ 22 سال کا تھا. وہ سر پکڑ مجھے کہتے جی وہ کتاب ہے کتنے صفحے کی؟ میں نے کہا 13,000 صفحات. کتنے صفحات کی ہے؟ آپ پڑھ لیں گے؟ بولو تو صحیح. عربی ہے، اردو ہے، دونوں ہیں. اچھا لیکن میں کہنے کا مقصد کیا تھا، یہ کتاب ہو یا وہ ہو، اس کا اصول یہ ہوتا ہے 3 ورق، اور 3 ورقوں کا مطلب ہوتا ہے 6 صفحے. ایک ورق 2 صفحوں کا ہوتا ہے، 3 ورق، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ آپ پڑھو گے پڑھ ہی نہیں سکو. دوسرے دن، پہلے دن بڑا جوش ہوگا،
ان کی طرح 50 صفحے 60 صفحے پڑھ جاؤ گے، لیکن اس کے بعد دوسرے دن او نہیں جی نہیں مکنی جی، کیسے مکے گی؟ 3 ورق ایک دن پڑھ کے بس رکھ دیں، اس کے بعد دل بھی کرے نہ پڑھیں جب تک دوسرا دن نہ آ جائے، پھر انشاءاللہ دیکھیں آپ کا شوق کیسے جاگتا ہے۔ اس لیے یہی مشورہ میں ممبر و محراب کے ورثاء کو بھی دوں گا۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، کئیوں سے واسطہ پڑا ہے، وہ بیچارے کتابیں پڑھنے تو بڑی دور کی بات ہے، تجربہ تو ہوتا ہے نا، اس لیے اس کا طریقہ یہی ہے۔ اگر آپ ساری ایک دن میں پڑھنا چاہیں گے، ایک دن میں آپ کو اتنا جوش ہوگا 100 صفحہ پڑھ جاؤ گے، 200 صفحہ پڑھ جاؤ گے، دوسرے دن تھک جاؤ۔ اور میں نے کل ان دوست کو بھی کہا حدیث شریف پڑھیں تو حدیث میں کیا سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے تھے؟ تھوڑا کرو لیکن روز کرو، تھوڑا کرو لیکن۔ بہرحال وقال رجل مؤمن من آل فرعون کے حوالے سے یہ سبق بھی میں نے میرے ذمے کسی عالم نے لگایا تھا، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی، باقی نکات تو میں بیان نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اب جو کہہ دیا قبول فرمائیں، اور رجل مؤمن کی بقایا تقریر انشاءاللہ آئندہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ